پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، کیا پیغام دے رہی ہیں، کیا روشنی ہمیں مل رہی ہے، یہ ہمارے وطن کے جید علماء روزانہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہمارے اندر اونڈیلتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کا یہ علم، اسے حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، یہ بھی کئی پروگرامز میں اس پر ہم نے بات کروائی ہے اپنے معزز علماء سے اور سیکھا ہے ان سے۔ خواتین و حضرات، قیامت تک ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ ہمارے علماء، اللہ انہیں اچھا رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک ایسی آیت پر بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے کہ جو قرآن کریم کی انتہائی جسے کہتے ہیں جامع ترین آیت، وہ عیدین کے خطبے ہوں، جمعہ کا خطبہ ہو، اس میں وہ آیت ہمیشہ شامل ہوتی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ چھوٹی سی آیت، بڑے بڑے مضامین اس میں پنہا ہیں۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جامع ترین آیت، کیا پیغام ہے اس کا؟ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر امر، یہ حکم دے رہا ہے کیا کرنا ہے کہ عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ یعنی 3 مثبت باتیں ہیں اور 3 منفی باتیں ہیں، 3 کرنی ہیں اور 3 نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ عدل کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے، ایتاء ذی القربی یہ کیا ہے؟ بہت ساری باتیں ہم سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ یہ فحشہ کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں، بغی کسے کہتے ہیں؟ خواتین و حضرات، ان تمام موضوعات پر ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین، مفسر قرآن، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب سے، جو تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، ڈاکٹر صاحب پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ہم ہمیشہ بے پناہ سیکھتے ہیں۔ بہت ہی سہل انداز قرآن کریم کو سمجھانے کا، اور خاص بات جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ تفسیر قرآن بالقرآن، یہ ڈاکٹر صاحب کا خاصہ ہے، قرآن کریم کی آیات سے قرآن کریم کو سمجھانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نحل اور آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں اور ان سے سیکھیں کہ عدل میں، احسان میں اور ایتاء ذی القربیٰ میں کیا فرق ہے، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کس ماہ مبارک میں ہوا تھا؟ درست جواب رمضان المبارک میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں مسجد قباء کا ذکر آیا ہے؟ سورہ توبہ میں یا سورہ ضحیٰ میں یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، انتہائی اہم آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 90۔ ارشاد فرمائیے اللہ تعالیٰ کیا اپنے احکامات دے رہا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک صاحب، آج جو آیہ کریمہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے منتخب فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اجمع آیت فی القرآن، قرآن کریم میں جامع ترین آیت ہے، ایسی آیت کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح عالم کا قرآن کریم کا 6 نکاتی پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ ایسی جامع آیت کہ جس میں پوری اسلامی تعلیمات چند الفاظ میں سمو دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو یہ حکم جاری فرمایا کہ وہ خطبے میں، جمعے کے خطبے میں اس آیت کو شامل فرمائیں۔ اور میرے لیے یہ اطمینان کی بات ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونے والے تمام احباب ہر جمعے میں تقریباً یہ آیہ کریمہ سنتے ہیں، لیکن آج الحمدللہ کسی حد تک اس آیت کا مفہوم بھی ان کے سامنے واضح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی یقین کیجئے کہ معاشرے کی اخلاقی، سماجی اور معاشی حالت کو بہترین کرنے کا یہ آیت بہت موزوں اور بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صرف اس آیت کو سن کر مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ پورے قبیلے کے ساتھ اس آیت کو سن کر مسلمان ہوئے۔ ولید بن مغیرہ قریش کا نمائندہ بن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ جب بات کرنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم کی آیت بھی اس کے سامنے پڑھی تو اس نے پلٹ کر یہ جا کے کہا اپنے رفقا کو کہ ما ہوا قول البشر، یہ کلام کسی انسان کی گفتگو اور کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یقیناً یہ من جانب اللہ ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کی ایک دلیل اس آیہ کریمہ کو قرار دیا گیا ہے۔ جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ اس آیت میں 3 باتیں مثبت ہیں، 3 منفی ہیں، یعنی 3 کام کرنے کے ہیں جن کا حکم دیا جا رہا ہے، اور 3 کام ایسے ہیں کہ جن سے روکا جا رہا ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں کسی کام کو کرنے کا حکم اور کسی کام سے روکنا، اس کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ ایک
انداز تو یہ ہے جو اس آیت میں ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یأمرو کے صیغے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور روکنے کے لیے ینہا کا واضح لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، جی اور کبھی امر کا صیغہ آتا ہے جیسے اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہاں آرڈر ہے، حکم ہے امر کے صیغے کے ساتھ، اور کبھی لائے نہیں کے ذریعے سے لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اس انداز سے کسی کام سے نہیں کے صیغے کے ساتھ یعنی لائے نہیں کے ساتھ کسی کام سے روکا جاتا ہے۔ تو یہاں بہت صراحتاً بالکل یأمرو کے ذریعے سے حکم ہے اور ینہا کے ذریعے سے تین چیزوں سے روکا جا رہا ہے۔ پہلی بات جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے عدل کا، اور عدل کے دو معنی عام طور پر نمایاں ہیں۔ ایک یہ کہ ہر کام کو توازن اور تناسب قائم رکھتے ہوئے کرنا، توازن اور تناسب قائم رکھتے ہوئے کرنا، چنانچہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ بالعدل قامت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا جو سسٹم ہے یہ ایک توازن اور اعتدال کے ساتھ قائم ہے، توازن کے ساتھ قائم ہے، جو من جانب اللہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو اس سے کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اور دوسرا معنی عدل کا یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقے سے دینا۔ سبحان اللہ۔ انیک صاحب، انصاف بھی بہت عمدہ لفظ ہے، یقینی بات ہے، لیکن عدل کا لفظ اس سے زیادہ جامع ہے۔ انصاف نصف سے ہے، برابر برابر دینا کسی کو، اور عدل کا معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے اس کو پورا پورا اس کے سپرد کرنا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے ان کی امتوں کو دیا، ان میں سے ایک چوتھی چیز جو ہے وہ عدل ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم فرمایا باقاعدہ، جیسے فرمایا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اے لوگو، اے صاحبان ایمان، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یہ حکم ججز کے لیے ہے، یہ حکم قاضی کے لیے ہے، یہ حکم کسی پنچایت کے سربند کے لیے ہے، بلکہ گھر میں جو سربراہ ہے اس کے لیے ہے، بلکہ ہر فرد کے لیے ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو تو ان تحکموا بالعدل، عدل کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرو۔ اسی طرح سورہ انعام میں ہے، اور کیا خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے یہ فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بات بھی تم کرو تو عدل پر مبنی بات ہونی چاہیے، اگرچہ تمہارے رشتہ دار ہی سامنے کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ بعض دفعہ رشتہ داروں کا لحاظ کرتے ہوئے لوگ بات کو ذرا گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، انصاف کو اور عدل کو پیش نظر رکھنا ہے، اگرچہ بات تمہارے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، نہ ابھارے اس پر کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، مقابلے میں دشمنی کیوں نہ ہو، تم نے انصاف اور عدل کو پیش نظر رکھنا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا جہاں تذکرہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے یہ الفاظ کہلوا رہے ہیں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔
ایک صاحب گڈریا بزدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اگر میں ایمان قبول کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تم دینی بھائی ہوگے مسلمانوں کے۔ تو ایمان لائے اور بیعت اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے حاصل کی، اور پھر یہ کہا کہ یہ کوئی 300-400 بکریاں ہیں کفار کی، یہود کی، جو میرے پاس ہیں، وہ بھی میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ان کے حوالے کر کے آؤ جن کی یہ بکریاں ہیں۔ تو انہوں نے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے دشمنوں کی بکریاں ہیں۔ تو فرمایا یہی تو ہم سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ دشمن ہو یا دوست ہو، انصاف اور عدل سب کے ساتھ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرش کے سائے تلے 7 آدمیوں کا ذکر فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے پہلا کون ہے؟ امام عادل، وہ حکمران، وہ سربراہ مملکت، بلکہ وہ عدالت میں بیٹھا ہوا جج اور فیصلہ لکھنے والا جج جو عادل ہوگا، عدل پر مبنی فیصلے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدل و یومن، ایک دن کا عدل، ایک دن کا انصاف، بلکہ دوسری روایت میں ساعتن کا لفظ بھی آتا ہے، عدل و ساعتن، ایک گھڑی کا عدل 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ جب زمین پر عدل ہوتا ہے تو اس عدل کی برکت سے، عدل کی برکت جو نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن زرخیز برسنے والی بارش سے زیادہ فائدہ اور برکت اللہ کی زمین پر عدل جاری کرنے سے ہوتی ہے، عدل نافذ کرنے سے ہوتی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، جو انصاف اور عدل کرنے والے لوگ ہیں وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پر فروکش ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جو عدالتوں میں، فیصلوں میں، اہل و عیال میں اور ماتحتوں میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ باقی تو یقینی بات ہے عدل لوگ کر ہی لیتے ہوں گے، لیکن ماتحتوں میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماتحتوں کے ساتھ، اپنے زیر دستوں کے ساتھ بھی معاملات میں عدل کو پیش نظر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یعنی حقدار تک اس کا حق پہنچا دینا، یہ عدل، اور جو آپ نے بات کی منصفین کی، جو ہمارے منصف ہیں ان کی ذمہ داری، یعنی جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ان کی پوچھ گچھ زیادہ ہوگی۔ عادل حکمران اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے انسان کا جسم مکمل جب ہر اس کا عضو کام کرتا ہے تو پورا جسم بہترین کام کرتا ہے۔ ایک عضو اگر معطل ہوتا ہے یا اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے یا اس کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے تو باقی جسم پر بھی اثرات پڑتے ہیں۔ تو کیا یہی حال معاشرے کا ہوتا ہے کہ اگر معاشرے سے عدل اٹھا لیا جائے یا کم ہو جائے، ناانصافیوں کی تعداد اور تناسب بڑھ جائے تو معاشرہ بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ بھرپور انداز سے کام کرنے کی صلاحیت کم کر دیتا ہے؟ انیق صاحب، معاشرہ معطل ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے نتیجے میں قتل عام ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں جبر رواج پاتا ہے۔ جب آپ عدل معاشرے میں چھوڑ دیں گے اور عدل کا قیام جب معاشرے میں ہٹ جائے گا، رک جائے گا، تو پھر اس کے نتیجے میں رد عمل میں قتل عام ہوگا، اس کے نتیجے میں لوگ تخریب کاری پر اتریں گے، اس کے نتیجے میں معاشرے میں بد امنی پھیلے گی۔ اور یہ معاشرے میں جتنی بد امنی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہڑتالیں جو ہو رہی ہیں،
یہ جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ جو باہر لوگ نکل رہے ہیں اپنے احتجاج کے لیے، اس احتجاج کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انصاف اور عدل نہیں ہو رہا۔ اگر عدل ہو رہا ہو، اگر انصاف پر مبنی فیصلے ہو رہے ہوں، تو انتقام کے طور پر لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے پر مجبور نہیں ہوں گے۔ قانون کو ہاتھ لینے پر جو لوگ مجبور ہوتے ہیں، اس کی بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ عدالتیں انصاف نہیں کر رہی ہوتی، عدالتیں فیصلے صحیح نہیں کر رہی ہوتی۔ اس لیے آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اگر ہم معاشرے میں امن چاہتے ہیں، معاشرے میں سکون چاہتے ہیں، معاشرے میں انتقام تک لوگوں کو پہنچانے سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر یقیناً عدالتیں انصاف پر مبنی فیصلے کریں۔ رشوت لے لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو وکلاء حضرات، جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کیس آپ مت لڑیے، ان کا کیس نہ لڑیے، کیونکہ جب خیانت عام ہو جائے گی تو ایسے لوگ جو جن کا ہاتھ پہنچتا ہے کہیں، وہ لازمی بات ہے اس کو اپنے لیے ہلکا سمجھیں گے اور اس کو اپنا معمول بنا لیں گے۔ تو دوسری بات میں عرض کروں، کہیں رہ نہ جائے، دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ ہے احسان۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، احسان سے پہلے احسان پہ ہم ذرا آئیں گے تھوڑی، میں چاہتا ہوں ذرا عدل، کیونکہ عدل کا معاملہ اگر کسی معاشرے میں، کسی ریاست میں اگر عدل عام ہو جائے، جیسا آپ فرما رہے تھے، تو بالکل ایک محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ امن ہے، سکون ہے، لوگوں کو ان کا حق مل رہا ہے، جس میں آپ نے ایک عام آدمی سے لے کر ایک جسٹس کی بھی آپ نے بات کی، مختلف یعنی اعلیٰ حاضر القیاس کے جہاں جہاں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے تئیں یہ کوشش کرے کہ حقدار تک اس کا حق پہنچ جائے۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم احسان پہ بات کروائیں آپ سے، ایتائے ذی القربہ پہ آپ سے بات کروائیں، ایک عدل مجھے اپنے ساتھ بھی کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ وہ عدل کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے نیک صاحب، میں تو عرض کرتا ہوں کہ اپنی ذات کے ساتھ عدل یہ ہے کہ میں اس بات کی پوری کوشش کروں کہ میرے جسم کے لیے جو چیز موزوں ہے میں اسے حاصل کروں جو جائز ہے، میں اپنے گھر کے لیے جو موزوں چیز ہے یعنی توازن اور اعتدال، اس کو میں پیش نظر رکھوں، میرے گھر کے لیے، میرے معاشرے کے لیے میں لوگوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی تکون ہوا تبعا لما جئت بہ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں کہلا سکتا یہاں تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کر رہا ہو۔ دوسروں کے لیے جو میں چیز پسند کر رہا ہوں، اپنے لیے جو پسند کر رہا ہوں وہی میں دوسروں کے لیے پسند کروں، یہ ہے عدل، یہ ہے عدل۔ بازار میں جو دکاندار ہے وہ اگر سودا صحیح نہیں دے رہا، ایک نمبر نہیں دے رہا اور پیسے پورے لے رہا ہے تو وہ تو عدل کے خلاف کر رہا ہے۔ اگر استاذ تنخواہ پوری لے رہا ہے لیکن پڑھانے میں اور تعلیم میں گڑبڑ کر رہا ہے تو وہ عدل نہیں کر رہا۔ عدل کا معاملہ تو بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ میں عرض کروں کہ ملازم اگر تنخواہ پوری لے رہا ہے اور حق ادا نہیں کر رہا تو وہ عدل نہیں کر رہا۔ عدل کا معاملہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، اور گھر سے لے کر بازار تک، اور تعلیمی ادارے تک، اور عدالت تک، بلکہ گورنر، بلکہ وزراء، بلکہ وزرائے اعلیٰ، بلکہ اسباب جو وزیر اعظم اور صدر مملکت، یہ تمام جو لوگ ہیں ان کو اپنے حقوق میں اور اپنے فرائض میں عدل کو پیش نظر رکھنا ہے تاکہ سکون۔ جی سبحان اللہ۔ پھر یہ وہ وزراء ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، گورنرز ہوں، پارلیمنٹیرینز ہوں، حکمران ہوں، کسی بھی شکل میں بیوروکریسی ہو، ملٹری بیوروکریسی ہو، وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، جو سوال میں نے آپ کی خدمت پہ رکھا تھا کہ ایک عدل تقاضا مجھ سے میری ذات، میری شخصیت بھی کرتی ہے
مثال کے طور پر اب اس کو سوال کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسے چیزیں اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں، عدل، ظلم، جی عدل کی ضد. تو اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں تو کیا میں اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوں اور میں نے عدل کو اٹھا کے الگ رکھ دیا؟ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، آپ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی میں نافرمانی کر رہا ہوں تو کیا میں ظلم کر رہا ہوں اپنے آپ پر؟ یقیناً یقیناً یہ تو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہے. انیق صاحب، عدل اپنے اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق پہچانتے ہوئے اب اللہ کی رضا کو اپنی چاہت پر مقدم رکھنا، اللہ کی رضا کو اپنی چاہت پر مقدم رکھنا، یہ ہے عدل جو میں اپنی ذات کے ساتھ کر رہا ہوں اللہ کے معاملے میں. اور لوگوں کے ساتھ عدل یہ ہے کہ معاملہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہو. کسی بھی مقام پر کسی منصب کی وجہ سے، کسی عہدے کی وجہ سے، کسی کی شخصیت سے متاثر ہو کر میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو کہ ایک عام آدمی کا بھی حق بنتا ہے، دوسرے کا بھی حق بنتا ہے. صرف افراد کی عظمت کی وجہ سے اور افراد کے خاندانی وقار کی وجہ سے میں کوئی ڈنڈی نہیں ماروں گا، بلکہ میں وہی کام کروں گا جو حضرت اللہ اکبر قاضی کے سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدمہ آیا تو آپ نے یہی بات وہاں کہی تھی کہ دیکھو، کسی کے منصب سے متاثر ہو کر تم نے کہیں ایسی کوئی رعایت اور گنجائش نہیں دینی ہے. تو آج یقیناً اس بات کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہر جگہ عدل کا نظام قائم ہو. میں اپنی ذات میں اگر اللہ کے حقوق نہیں ادا کر رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر نہیں رکھ رہا تو میں اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جی، اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوں اور اللہ کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوں. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صفات میں بھی میں شرک کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، اب ذرا احسان پر آتے ہیں. احسان یعنی جو حق ہے کسی کا اس سے ذرا سا زیادہ اسے دے دینا. کیا خوبصورت معاشرہ تشکیل پا رہا ہے. ذرا احسان کو واضح کر دیجئے. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ احسان کا معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے، حق دینے کے ساتھ ساتھ اس کو حق سے زیادہ دینا اور خود اپنے لیے حق سے کم پر راضی ہو جانا. سبحان اللہ، سبحان. یہ احسان ہے. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر احسان کو پیش نظر رکھنا لازم کر دیا ہے. ہر کام عمدگی سے بجا لانا، ہر کام عمدگی سے بجا لانا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں واللہ یا معاذ واللہ انی لاحبک. 2 دفعہ یہ جملہ فرمایا، واللہ انی لاحبک. اے معاذ، مجھے اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. دینی رشتے اور دینی نسبت سے محبت. اور فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے پروردگار، مجھے توفیق دے، میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور تیری عبادت میں حسن تلاش کروں. احسان، تیری عبادت بھی عمدگی سے بجا لاؤں. وہ حدیث جبریل مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ. اللہ کا پورا حق ایسے پہچان کیسے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ. تو اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. جب تو نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی ہے زمین پر تو گویا یوں سمجھ کہ تو نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے.
اللہ اکبر. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اگر تو اس پوزیشن میں اپنے آپ کو ابھی نہیں لا سکا تو کم از کم اتنا تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو فرما رہے ہیں وَأَحْسِنُوا، احسان کو اختیار کرو، اعمال میں، اخلاق میں، عادات میں احسان کو اختیار کرو. ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اور حضرت امام قرطبی نے یہ بات لکھی ہے کہ جس آدمی کے گھر میں بلی ہو اور وہ اس کی خبرگیری نہیں کر رہا تو وہ محسنین میں شمار نہیں ہوگا. انسانوں کے ساتھ، حیوان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، کافر کے ساتھ، اللہ کی مخلوق میں سے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ ان کے لازمی حق سے بڑھ کر کرنا، یہ احسان ہے. وہ قارون کو اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں سرمایہ دیا ہے، پیسے دیے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنی آخرت بھی بناؤ. دنیا ہی بنا رہے ہو تو دنیا تو تمہاری وہ ہے، تمہارے لیے تو وہ ہے جو تم خرچ کر کے چلے جاؤ گے، باقی تو تمہارے ورثہ کا ہے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا میں جو تمہارا حصہ بنتا ہے اس سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھاؤ، کوئی روک نہیں رہا تمہیں. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور تو بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تیرے حق سے زیادہ جو تجھے ملا ہے تو بھی مخلوق میں ان کے حق سے زیادہ تقسیم کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وزان کے پاس جو وزن کرنے والا ہے، تول رہا ہے، اس کو آپ فرما رہے ہیں زن ورجح، تول اور جھکتا ہوا تول. یہ جو تو برابر تول رہا ہے یہ تو لازم ہے، یہ تو فرض ہے. یعنی عدل تو فرض ہے لیکن احسان نفل ہے. زن ورجح، تول اور جھکتا ہوا تول. یہ جو تو جھکتا ہوا تولے گا یہ ہے احسان جو تو دینے والے کو یا جو تجھ سے خرید لے رہا ہے اس کے ساتھ تو کر رہا ہے. تو اللہ کی مخلوق انسان ہو یا حیوان ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، لازمی حق سے زیادہ اچھے برتاؤ کے ساتھ ان سے سلوک کرنا، یہ ہے احسان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاکہ خوبصورت معاشرے تشکیل پائیں. اللہ کیسے معاشرے دیکھنا چاہتا ہے، انسان کا تعلق کیسے ہو، جو حق ہے وہ حق تو دینا ہی دینا ہے، اس سے بڑھ کے دے دو تاکہ اس کے دل میں تمہارے لیے جگہ بنے. ایتائے ذی القربہ. ڈاکٹر صاحب اب یہ ذی القربہ، صلہ رحمی، یہاں پر صرف رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے یا جتنے بھی اقربا ہیں جن میں دوست بھی شامل ہوتے ہیں، کیا ان کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے؟ ارشاد. بالکل بالکل. ایک تو احسان کے بارے میں ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا تصل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑتا ہے اس کے ساتھ رشتہ ملا کے رکھ. تعطی من حرمک، جو تجھے محروم رکھنا چاہتا ہے تو اس کو دے اور عطا کر. وتعفو عمن ظلمک، اور جو تجھ پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو معاف کر دے. یہ تین صفات جب تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی تو یقیناً محسنین میں ہو جائے گا. ایتائے ذی القربہ، قرابت داروں کو دینا. قرابت داروں کو اللہ قرآن کریم میں فرما رہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور یہی بات سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی آت ذی القربہ حقہ والمسکین وابن السبیل. قرابت داروں کو دو، قرابت داروں کو دو. اللہ سورہ نور میں ارشاد فرما رہے ہیں. اور کیا خوبصورت بات ہے انیک صاحب جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں لا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى. صاحبان فضل جن کو اللہ نے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، پیسے دیے ہیں، عطا کیے ہیں، وہ کہیں اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ داروں کو دینا بند کر دیں گے رشتہ داروں کی بدسلوکی کی وجہ سے یا رشتہ داروں کے ناروا رویے کی وجہ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قسم کھا بیٹھیں
کہ ان کو نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کی غلطیاں معاف کرو، ملامت سے بھی گریز کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اللہ اکبر۔ جب تم ان کو معاف کرو گے، ان کے نامناسب رویے کے باوجود ان کو دینے والا جو فنڈ ہے، جو ان کی جو مدد تم کر رہے ہو کسی حد تک، جی ہاں۔ اس کو تم بند نہیں کرو گے بلکہ جاری رکھو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اللہ اس رویے پر، اس انداز پر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائیں گے۔ یہاں ایتاء ذی القربیٰ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود اس بات کو واضح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سلمہ قبیلے کے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان سے حسن سلوک کیسے جاری رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا 5 کام ہیں۔ پہلی تو الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، والاستغفار لہما، ان کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، استغفار۔ اور تیسرے وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، وہ رشتے کہ جن کو ملا کر رکھنے کا، جو رشتے والدین کی وجہ سے قائم ہوئے ہیں، ان کو والدین کے چلے جانے کے بعد ملا کر رکھنا، ان کو قائم رکھنا، اور انفاذ عہدہما، ان کے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا۔ اور ایک یہ 5ویں چیز جس کے ذکر آپ نے بھی کیا، وَإِكْرَامُ، سوال میں کیا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان کے دوستوں کا اکرام ویسے ہی کرنا جیسے باپ کی زندگی میں باپ کا اکرام کرتے تھے، ماں کی زندگی میں جیسے ماں کی سہیلیوں کا لحاظ، ماں کا لحاظ، ویسے ہی ماں کے چلے جانے کے بعد اگر کہیں خطرہ نہ ہو تو ماں کی سہیلیوں کو بھی وہی عزت دیں اور وہی احترام دیں جو ماں کو احترام دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، اور ایک صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو آپ نے اپنی سواری بھی ان کے سپرد کر دی اور سر سے پگڑی اتار کے بھی ان کے سر پر رکھ دی۔ تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو دیہاتی لوگ ہیں حضرت، آپ نے اس قدر ان کو دے دیا ہے، آپ نے تو بہت زیادہ ان کو دے دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ شخص میرے باپ کا دوست ہے، یہ شخص میرے والد عمر کا دوست، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابیہ، رواہ مسلم، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ ان ابر البر، بڑی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ صلۃ الولد اہل ود ابیہ، کہ بیٹا اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کا لحاظ کرے۔ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں انیک صاحب، ہم میں سے ہر ایک خواہش رکھتا ہے کہ ہمارے رزق کو اللہ کشادہ کر دے، اللہ ہماری زندگی کو آسان کر دے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کا جو حل بتایا ہے اس پر ہماری نگاہ نہیں رہتی۔ ہم جو معاشیات کے ماہر جو حل بتاتے ہیں مال بڑھانے کا، اس پر تو ہم نظر رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ کے حبیب نے بتائی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، او ینسأ لہ فی عسرہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان کر دیں، رزق کشادہ کر دیں، زندگی آسان کر دیں، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے، قرابت داروں کو دے، رشتہ داروں کو دے۔ خیرات اور صدقہ اس کا اجر بڑا ہے، لیکن اگر اپنے رشتہ داروں میں وہ خرچ کرے گا تو اللہ اجر دگنا کر دیں گے، 2 گنا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو خاندان مضبوط ہوا تو معاشرہ مضبوط ہوا، معاشرہ مضبوط ہوا تو ریاست مضبوط ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی کی بات ہو گئی ڈاکٹر صاحب۔ اب یہ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہاں یہ جو فحشاء ہیں یہ جن سے روکا جا رہا ہے، وہ تو کرنے والے کام ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ 3 کام ہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ 3 کام نہیں کرنے۔ یہ فحشاء کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں، بغی کسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ارشاد۔ اللہ اکبر۔ انیک صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن چیزوں کو فحشاء کہا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کریم سے پوچھنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فحشا کنہیں قرار دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بخل کو فحشا قرار دے رہا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحشاء یعنی بخیلی کا حکم دیتا ہے کہ کہیں تمہارے پیسے جو ہیں وہ زائد خرچ ہو جائیں گے تو تمہارا ہاتھ تنگ ہو جائے گا اور تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ یہاں فحشاء اللہ تعالیٰ بخل کو قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح بدکاری کو اور زنا کو اللہ تعالیٰ فحشاء قرار دے رہے ہیں۔ لا تقربوا الفواحش لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ اس لیے کہ یہ فاحشہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہومو سیکسولیٹی کو، ہم جنس پرستی کو فاحشہ قرار دے رہے ہیں۔ وَلُوطًا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایک فاحشہ عمل کر رہے ہو، کھلی بے حیائی جس سے پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے۔ ما سبقکم بها من احد من العالمین، پورے جہان میں اس سے پہلے اس طرح کی حرکت نہیں دیکھی گئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس کو فاحشہ قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح انیق صاحب محرم رشتوں سے جنسی تعلق قائم کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ فاحشہ قرار دے رہے ہیں۔ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ جو محرم رشتے ہیں، جو والد کی اہلیہ ہے، چاہے تمہاری وہاں اگرچہ نہیں ہے، اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، ایسا کرو گے تو یہ فاحشہ ہے۔ اور انیق صاحب بے لباسی اور عریانی کو بھی اللہ قرآن کریم میں فاحشہ قرار دے رہے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا، وہ بے لباسی چاہے ثواب سمجھ کر کی جا رہی ہو اور چاہے فیشن سمجھ کر کی جا رہی ہو۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بے لباس ہو کر طواف کرتے ہیں تو آپ ان کو روکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سے یہ رواج چلا آ رہا ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا، اجازت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فحشاء کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جتنے کام ہیں، بخل ہے، گداگری ہے، اور یہ بھکاریوں کا جو رویہ ہے، اور محرم رشتوں کا لحاظ نہ رکھنا، اور ہے یہ جتنے اعمال ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، فحشاء میں اور منکر میں کیا فرق ہے؟ منکر کسے کہتے ہیں؟ جی منکر تو جو عقلی طور پر اور اہل شرع نے جس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے وہ انیق صاحب منکر ہے۔ جو یہ ایک یعنی عقل اور ایک عقل سلیم جس کو ناپسند قرار دے رہی ہے وہ عمل منکر ہے۔ آپ دیکھیں، بلکہ میں عرض کروں کہ منکر کا تعین یقیناً عقل سلیم کے ساتھ اور وحی الہی کی روشنی میں کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص منکر بالکل ہلکے کام، ایک آدمی راستہ چلتے ہوئے سامنے آبادی ہے وہیں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ منکر ہے۔ گاڑی میں سے چلتی ہوئی گاڑی میں سے پھل کھا کر سڑک پر پھینک رہا ہے، ٹیشو استعمال کر کے سڑک پر پھینک رہا ہے، یہ سارے کام منکر ہیں۔ منکر کا معنی ناپسندیدہ کام، نہ ہر ناپسندیدہ کام جو یقیناً ایک آدمی راستے میں اپنی گاڑی کھڑی کر دیتا ہے، ساری ٹریفک پیچھے رک جاتی ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، یہ کام منکر ہے۔ یعنی منکر کا جو مفہوم ہے وہ بہت واضح ہے۔ ہر وہ عمل کہ جس کو عقل اور شرع ناپسند قرار دے رہی ہے وہ منکر ہے۔ یہ بالکل واضح ہو گئی یہ بات کہ انسان کو تکلیف نہ پہنچے کسی بھی شکل میں۔ اب بغ، کیا بغ کا تعلق ان معاملے، جیسے عدل کی بات ہوئی کہ حق کو حقدار تک پہنچا دینا، کیا بغ کا تعلق اس بات سے ہے کہ اپنے لیے حق سے زیادہ طلب کر لینا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ بغی کا جو لفظ ہے یہ اصل میں سرکشی اور زیادتی کے لیے آتا ہے
کہ ایک آدمی اپنے حق سے زیادہ طلب کر رہا ہے اور سرکشی پر اتر آیا ہے، اور ایسا گناہ جس کا نقصان دوسرے افراد تک منتقل ہو رہا ہو، وہ ہے بغی، وہ بغی ہے۔ یعنی ایسا ایک گناہ وہ ہے کہ جس کا نقصان صرف میری ذات تک محدود ہے، لیکن ایک گناہ وہ ہے کہ جس کا نقصان دوسروں تک منتقل ہو رہا ہے۔ جب میں جھوٹ بول رہا ہوں، جب میں بدکاری کر رہا ہوں، خدا نخواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی فرد بدکاری کر رہا ہے تو اس سے خاندان متاثر ہو رہے ہیں، اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس سے لوگوں کی عزت و ناموس پامال ہو رہی ہے، تو یہ ہے بغی۔ اللہ تعالیٰ نے سرکشی سے ان اللہ امر، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اور اس آیت میں آگے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بغی سے، سرکشی سے اور شرک سے جہاں روکا ہے، وہاں بغی کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایسے گناہوں سے بھی بچنا ہے کہ جن کے برے اثرات دوسرے افراد تک منتقل ہو رہے ہوں، افراد تک منتقل ہو رہے ہوں، اور معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ بالکل معاشرے کو خراب ہونے سے بچانا ہے، پاکیزہ معاشرہ تعمیر کرنا ہے، تشکیل کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 انتہائی اہم آیت اور جامع ترین آیت، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی۔ خواتین و حضرات، یہ بنیادی اصول دیے جا رہے ہیں زندگی گزارنے کے، معاشرے میں رہنے کے ساتھ ساتھ ان اصولوں کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ خواتین و حضرات، 3 کام کرنے کے ہیں، 3 کام نہیں کرنے کے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہم بڑے ممنون ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے عدل، احسان، صلہ رحمی یعنی ایتاء ذی القربی بالکل وضاحت سے، فحشاء، منکر، بغی بالکل وضاحت سے بیان فرما دیے۔ ان کے کیا معنی اور مفاہیم ہیں؟ ہم کہیں ان اعمال سے تو نہیں گزر رہے کہ جن کو منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کہیں ان اعمال کو کرنے سے گریز پا تو نہیں ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ عدل کرو، جس کا جو حق ہے اس تک پہنچا دو، احسان کرو، جتنا اس کا حق ہے اس سے کوشش کرو کہ ذرا اور زیادہ پہنچا دو۔ اللہ اکبر، تاکہ دل میں جگہ بن جائے۔ ایتاء ذی القربی، اہل خانہ کا خیال رکھو، خاندان کا خیال رکھو۔ خاندان مضبوط، معاشرے مضبوط، خاندان پرسکون، معاشرے پرسکون، تو یہ خاندان تو اکائی ہوتا ہے معاشروں کی تعمیر کے لیے۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ یہ اصول کائنات کو دے رہا ہے کہ دیکھو یہ ہیں اصول، اگر تم امن اور سلامتی چاہتے ہو اپنے معاشروں کی۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پروگرام میں ایک چھوٹا سا سلسلہ رکھا ہوا ہے ہم نے تاکہ دینی معلومات کا فروغ ہو، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں میں۔ ایک کوئز کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کوئز میں ہم ایک سوال رکھتے ہیں اور روزانہ اس کے جوابات آتے ہیں، اور کوئی 800 900 1000 افراد ہمیں درست جواب تقریباً بھجواتے ہیں، اور پھر قرآن اندازی ہوتی ہے، اور ایک فرد کی خدمت میں ہم دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کرتے ہیں ان کے گھر پر۔ کل کا سوال جو ہم نے رکھا تھا وہ یہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کس ماہ مبارک میں ہوا تھا؟ درست جواب ہے رمضان المبارک میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی کس سورت میں مسجد قباء کا ذکر آیا ہے؟ سورہ توبہ میں، یا سورہ زحا میں، یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارے واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو یہ فریضہ اور یہ کام، خوشگوار کام، یہ میں ارشاد احمد صاحب
ارشاد احمد صاحب ہیں پشاور سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے وجود کا درخت نرم لکڑی کا ہوگا اس کی زیادہ شاخیں نکلیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس شخص کے وجود کا درخت نرم لکڑی کا ہوگا اس کی زیادہ شاخیں نکلیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر